السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم خطبہ حجۃ الوداع سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو بیان کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مختلف مناصب، انسانوں میں مساوات کے نظریے کو اچھی طرح بیان کیا اور ان میں موجود مختلف تفاوت اور تفرقہ اور اس کی مختلف غلط توجیہات کو کینسل کیا اور انسانیت کو ایک عظیم حقوق انسانی کا پیغام دے کر مکمل کر دیا، اور پھر اس کے آخر پہ یہ اعلان کر دیا، اے خدا تو گواہ رہنا میں نے ان کو ہر چیز پہنچا دی۔ کسی نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلغ شاہد الغائب، جو یہاں آ گئے ہیں اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان تک یہ چیز پہنچا دو۔ اور اگر کسی نے کہا کہ یہ تمام باتیں مجھے لکھی ہوئی ملیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام حقوق انسانی کے اس چارٹر کو لکھ کر دینے کا حکم دیا، گویا کہ یہ پیغام آگے پہنچانے کا تھا، اور جو اس کو آگے پہنچاتا ہے وہ بہت بڑا کام کرتا ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ سارے انسان ایک باب آدم کی اولاد ہیں، اور ان میں جو امتیازی سلوک اور ان میں جو فرق کیے تفاوت کیے گئے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، اور جو نسب کے فخر اور بھی کوئی فخر ہیں تو وہ تمام مٹائے جا رہے ہیں۔ کوئی نسب پہ فخر نہ کرے، اس لیے کہ تمام انسان باب آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، تو گویا ان سب میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے کے سلسلے میں انسانوں میں جو فرق رکھا ہوا تھا برہمن اور شودر کا، جیسے کہ ہندو مذہب میں ہے، تو یہاں پہ نبی کریم نے فرما دیا کہ کوئی عربی اجمی پہ اور اجمی عربی پہ اور سرخ کالے پہ، اور یہ امتیاز اور سلوک اور فرق نہیں کرے گا، اس لیے کہ خدا کے نزدیک جو زیادہ عزت والا ہے وہ صرف وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا اور قانون کی پابندی کرنے والا ہوگا، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو، تو اس لیے اس کے لیے کھلا چانس ہے۔ اور یہ صنف عورت اور مرد کے سلسلے میں بھی حضور نے بیان کر دی ہے کہ جیسے وہ نیکی کرے گی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور اسی طرح اس کے بھی حقوق ہیں کہ وہ اپنی ملکیت رکھ سکتی ہے، اور وہ عزت کی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کی، اور شوہر اس کے حقوق کا ذمہ دار ہے۔ یہ باہمی تعلق ہے اور اس کو قائم رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں تمہارے غلاموں کی طرح ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ تم میں سے زیادہ اچھا ہے، اور غلاموں کو تمہارا پابند کر دیا گیا ہے اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اگر ان کی کسی غلطی پر سختی کرنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ ظلم اور جبر کرنے کے بجائے ان کو کسی اور پہ بیچ دو، کیونکہ غلام بیچے جاتے تھے، تو اس لیے تاکہ تمہارے ظلم اور جبر سے اس کو بچایا جا سکے۔ کل خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کر کے جاؤ، اور شیطان کے مقابلے میں یہ اپنی قوت جمع رکھو۔ اور اس لیے یہاں بھی کہہ دیا گیا کہ یہاں اگر حقوق کا اختلاف کرو گے تو کل آخر پہ معاشر کا میدان ہے، وہ تمہارے ان حقوق کی طلب میں اوپر کھڑا ہے، اور وہ یہاں پہ انصاف دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا میگنا کارٹا ہے جو فرانس کے انسانی حقوق کے، جہاں پر وہ کسی کو حق برابر نہ دلوا سکے، نہ عورت کے حق پورے دلوا سکے، نہ غریبوں کے حقوق دلوا سکے، اسلام نے آ کر ان کو مکمل کر دیا۔ اور یہاں پہ نبی پاک نے اپنے چچا کا سود ختم کروا دیا، اور اپنے خاندان کا ابن ربیعہ کا قتل عام معاف کروا دیا،
اور حج کا دن ہے، یہ حرم کی حدود ہیں اور مکہ کا یہ شہر ہے، ایسے ہی انسان کی جان، مال، عزت و آبرو ان سے زیادہ عزت والی ہے۔ یہ کس لیے کہ انسانیت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر انسانیت نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اور اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ انسان سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبہ میں انسانوں کی بھلائی کا بہت بڑا پیغام دے دیا، اور یہ باقاعدہ کہہ دیا کہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ ہمارا چینل صفی الوانی ضرور سبسکرائب کریں۔